اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت 157 اور سورہ اعراف جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 7ویں صورت ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، جس میں اللہ فرما رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ ایمان لاؤ کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ گفتگو ہو رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہذا یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بس یہ تقاضا ہے اللہ کا۔ یہ جو قرآن فرما رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کس انداز میں؟ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا سکھایا ہے؟ کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تسلیم نہیں کریں گے، ان کی جو نبوت ہے اور ان کی جو تمام تر اخلاقی کیفیات ہے اور ان کی جو پیغمبری ہے، اس کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت بندہ تسلیم کریں گے تو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے بلند ہوں گے، تو بات بنتی ہے۔ اس لیے کہ ایک فرشتے میں وہ صفت نہیں ہے جو ایک انسان میں صفت ہے، ایک جن کی وہ صفت نہیں ہے جو ایک انسان کی صفت ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے اللہ فرما رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ایمان لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس طریقے سے؟ جو ہم اپنی گواہی میں دیتے ہیں کہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی ایک اور وضاحت سورہ کہف جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 28ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہی کہ کہہ دو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، جو میں نے کلمہ شہادت میں پڑھا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تسلیم کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور یہاں پہ سورہ کہف میں اللہ یہی کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک ہے۔ یعنی کیا دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میری اور آپ کی ذات سے بہت بلند ہے، ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک بھی نہیں ہو سکتے قدموں کی، لیکن ہم اس نبی کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے، ہم کسی بھی صورت اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ ڈفرنس کیا ہے ہم میں اور نبی میں؟ فرق کیا ہے ہم میں اور نبی میں؟ فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ جو حکم اس کو دیتا ہے وہ وہی حکم بجا لاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی اگر تم لوگوں نے اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کی تو گویا تم نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ نبی اور پیغمبر بھی اللہ کے احکامات سے پہلو تہی کریں تو اللہ ان شہرک سے پکڑ لے۔ تو یہ پہلو تہی نہیں کرتے، ان کو جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے یہ وہی کرتے، اور کبھی یہ اللہ کے حکم کی ادائیگی میں خیانت نہیں کرتے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں ڈفرنس یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور مجھے اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل یہ سورہ ابراہیم ہے جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 14ویں صورت اور اس کی 11ویں آیت ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے قالت لهم رسولهم انا نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں میں تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت کا احسان دیتا ہے۔ یعنی
مزید دلیل سورہ ابراہیم میں کیا ہے؟ بے شک واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. لیکن اس بندے میں اور اس بندے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن اللہ جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے اس پہ احسان رکھتا ہے، اس کو منتخب کرتا ہے. لہٰذا ان کا رتبہ اور مرتبہ اس لیے بلند ہے کہ اللہ نے ان کو بطور نبی منتخب کیا اور پسند کیا. اور پھر سورہ نحل اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اللہ فرما رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے، اور کیا فرما رہا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے مردوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے. ڈفرنس صرف یہ ہے، اس بندے اور اس بندے میں ڈفرنس یہ ہے کہ وہ وحی کے لیے چن لیا گیا ہے، وہ اللہ کی نبوت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، وہ بحیثیت پیغمبر تسلیم کر لیا گیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبیوں کی مہر ہے، ان سے آگے کوئی نبی نہیں آنے والا. لہٰذا ان کا مرتبہ اور رتبہ تو بہت بلند ہے. لیکن ان کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ ان کو بحیثیت اللہ کے بندے اور بشر آپ تسلیم کریں گے تو پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے اور مرتبے کو پہنچیں گے، اور صحیح معنوں میں پھر ان کو وہ مقام آپ دیں گے جو ان کو ملنا چاہیے. ایک اور میں سورہ انبیاء کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 8 اللہ فرما رہا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، نہ وہ ہمیشہ رہنے والے. کیوں نہیں تسلیم کرتے، کیوں نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے نبیوں کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، میں نے نبیوں کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ پانی نہیں پیتے تھے، میں نے نبیوں کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ وہ بیوی بچے نہیں رکھتے تھے، میں نے نبیوں کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ خاندان کی تیمارداری نہیں کرتے تھے. بالکل ان کو وہی ساری صفت ان کو وہی دی جو ایک بندے، ایک خاکی، ایک انسان کی ہونی چاہیے. نبیوں اور پیغمبروں کی وہی صفت تھی. صرف فرق یہ کہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا، اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنایا. لہٰذا یہاں پہ سورہ انبیاء میں اللہ فرما رہا ہے کہ اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے. کتنے نبی ایسے، کسی ایک نبی کی مثال دے دو جو دنیا میں زندہ ہو، کوئی نہیں. سب کو اللہ نے بلا لیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے جسم ایسے تھے کہ وہ کھاتے تھے پیتے تھے. اور کیا ان کے جسم ایسے ہمیشہ رہنے والے تھے؟ بالکل ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے. ان کو اللہ نے بلایا اپنی طرف. جب ان کا وقت پورا ہوا تو اللہ نے ان کو اپنی طرف بلایا. لہٰذا ایک اور لوگوں کے سوال، جو لوگ، بہت سے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ نبی کوئی فرشتہ ہے. تو یہاں پہ قرآن اس سے بھی انکاری ہے. قرآن اس بات کو بھی نہیں کہتا کہ نبی فرشتہ ہے. یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. اللہ فرما رہا ہے کہہ دو، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں سے کہتے تھے کہ تمہیں کیوں اللہ نے بھیجا، اللہ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا. تو ایک تو یہ بات، اس بات کی دلیل کہ جب وہ نبی سے سوال کرتے تھے کہ اللہ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ نبی فرشتہ نہیں. اور یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے، پھر ان کو جواب دے رہا ہے کہ پھر کہہ دو اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے رہتے بستے تو ہم ان کے پاس کسی فرشتے کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجتے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. نبی کو نبی بحیثیت بندہ، بحیثیت انسان، بحیثیت خاکی تسلیم کرو گے تو نبی کا رتبہ بلند ہوگا. چونکہ فرشتوں میں تو کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ وہ گناہ کریں گے. نبی میں وہ تمام خصوصیات و تمام صفات تھیں، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں خوف خدا تھا، اور جو حکم اللہ اس کو دیتا تھا اس کی پیروی کرتا تھا. اس وجہ سے اس کا مرتبہ بلند ہے. کچھ اور سوال جو لوگوں کے ذہن میں ہے، میں آپ کو قرآن سے وضاحت کرتا ہوں. میں بار بار اس کے نام، آیتوں کے اور قرآن کی صورتوں کے نام لے رہا ہوں. یہ سورہ انعام ہے جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 6ٹھی صورت ہے. اس کی 50ویں آیت ہے. دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے. آپ کے تمام تر وہ بد عقیدے اللہ یہاں پہ ٹوٹلی اس سے منع کر رہا ہے کہ تمہارا گمان ہے، ایسی کوئی چیز اللہ نے نہیں کہی ہے. اللہ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں. میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے. میں تمہاری طرح ہوں، چلتا ہوں پھرتا ہوں، میں تمہاری طرح بھوکا رہتا ہوں.
تمہارے اگر پیٹ پہ ایک پتھر بنا ہے تو میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندے ہوئے ہیں. اگر تم نے 3 دن کھانا نہیں کھایا تو میں نے بھی 3 دن کھانا نہیں کھایا, میری بیٹی فاطمہ نے بھی 3 دن کھانا نہیں کھایا, اور اسے بھی بھوک لگی ہے, مجھے بھی بھوک لگی, تمہیں بھی بھوک لگی. تو لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دو کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے, اور نہ یہ کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں. واضح قرآن کہہ رہا ہے سورہ انعام میں کہ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ, ان سے کہہ دو کہ میں غیب کا علم بھی نہیں جانتا, مجھے جتنا علم اللہ نے دیا ہے مجھے اتنا ہی علم ہے. اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. آپ کے دنیا میں اٹھنے والے تمام لوگوں کے ذہنوں کے وسوسے کا جواب سورہ انعام میں موجود ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں, اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے, اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. تینوں چیزوں سے انکار ہے. جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوال پوچھنے والے اور سوال سننے والے دونوں کا علم برابر ہے. تمہیں بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی, مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. لہذا جان رکھیے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے واضح کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہ مجھے میرے پاس خزانے ہیں, نہ میرے پاس غیب کا علم ہے, اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں. اور اگر تم یہ بات مجھ سے جوڑتے ہو تو تم میرے اوپر تہمت لگاتے ہو. یہ واضح قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ اس کے اوپر غیب کا علم ہے, نہ اس کے پاس خزانے ہیں, نہ وہ کوئی فرشتہ ہے, اور میں تو صرف اس حکم پر تو چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے. کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوتے ہیں, تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے. یہ دیکھیے وضاحت, یعنی اتنا کچھ اللہ نے بتا دیا, اس کے بعد بھی اگر کوئی دل میں شک اور شبہ اور وسوسہ ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, کیا اندھا اور آنکھوں والا, کیا یہ دونوں بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. اندھا اندھا ہے اور بینا بینا ہے, لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا, یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. افلا تتفکرون, تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے. تمہیں اتنی ساری باتیں اتنی وضاحت کر دی گئی, تم غور کیوں نہیں کرتے. اسی طریقے سے ایک اور آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کی شرط میں کہ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لایا کیسے جائے. اللہ نے سورہ زمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا انکا میتن وانہم میتون, اے پیغمبر تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے. شکوک اور شبہات کو نکال دو. قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر بھی مرنے والے ہیں اور ہم سب بھی مرنے والے ہیں. لہٰذا تمہیں کس بات کا شک ہے کہ پیغمبر کو موت نہیں آتی. انکا میتن وانہم میتون, سورہ زمر ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 39ویں سورت 30ویں آیت, انکا میتن وانہم میتون, تم کو بھی موت آنے والی ہے, تم بھی مرنے والے اور یہ بھی مرنے والے. اور پھر وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے. کس سے؟ پیغمبر سے مخاطب ہے. کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے. چھان رکھو, تسلیم کرو, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اور پھر اس کے بعد مزید وضاحت, مرتبہ دیکھیے بلند ہر جگہ ہے, بالکل بلند مرتبے کی تو بار بار اللہ دلیل دے رہا ہے قرآن میں کہ ان کا مرتبہ بلند ہے, ان کے اوپر وہی آتی ہے. اللہ فرما رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, قسم قرآن کی جو حکمت سے بھرپور ہے, قسم قرآن کی جو حکمت سے بھرپور ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے, اللہ صراط مستقیم اور سیدھے راستے پہ, کوئی شک اور شبہ نہیں ہے, سیدھی راہ پر ہے. بلند مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خواہش بھی نہیں ہے, ان کا اتنا بلند مرتبہ ہے. اس بلند مرتبے کی ایک اور دلیل, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, سورہ احزاب ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 33ویں سورت 56ویں آیت سورہ احزاب کی. اللہ نے فرمایا
کہ دیکھو اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لہذا مومنو تم پر بھی درود، تم بھی ان پر درود و سلام، خوب سلام بھیجا کرو، خوب سلام بھیجا کرو، چونکہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ بلند مرتبہ ہے، اس مقام پہ بشر ہونے کے ناطے جو ان کو مرتبہ حاصل ہو، یہی تو ان کا عزت و وقار ہے، یہی تو ان کا بلند مرتبہ ہے۔ لہذا کبھی کسی شک اور شبہ میں مت پڑیے، جو آپ کو کہا گیا ہے، جو آپ کو سکھایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اس انداز میں، اس شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے۔ آپ پہ لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اس شکل میں لایا جائے۔ لہذا وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، سورہ فتح 48ویں سورہ 13ویں آیت۔ جو شخص اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ایمان لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اگر تم ایسا نہیں کرو، وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو شخص اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے اسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر میں ریپیٹ کر دوں، سورہ فتح 48ویں سورہ 13ویں آیت۔ لہذا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، میرے دوستوں اور ساتھیوں، مجھ پر اور آپ پر لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس انداز سے ایمان لایا جائے جس انداز سے ایمان لانے کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ اس سے ہٹ کر ایمان لاؤ گے، اللہ نے کہہ دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا اس کے اوپر آگ تیار ہے۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی پیغمبر اس کو تسلیم کیا جائے، اس پہ ایمان لایا جائے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ تو انشاءاللہ اگلا موضوع وَعَزَّرُوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کیسی کی جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے موضوع میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا سب کا حامی و مددگار ہو اور ہمیں ایمان کی صحیح روش پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔